بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے استفہام پر فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں کو ان کے شبہات کو رفع کرنے کے لیے جو انہوں نے تخلیق آدم کے حوالے سے کیے تھے فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے چونکہ صرف وہی کرتے اور جانتے تھے جس کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھک گئے۔ سب نے اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جنات کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ایک جن جو دربار الہی میں اونچے مقام کا حامل تھا سجدے میں نہ جھکا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اسے اپنے آپ پر آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے غرور تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں ان کو کسی طرح سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی اور غرور خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل قرار دیا اور حکم دیا کہ نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ نیز فرمایا، اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ غرور تکبر نے ابلیس کو بڑے مقام سے ذلت کے مقام کی طرف دھکیل دیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق تو بن گیا، لیکن اس شریر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، یہ بات تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور مہلت دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ مہلت مل جانے پر ابلیس کہنے لگا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک کھلا چیلنج تھا کہ میں تیری مخلوق کو برائی کے راستے پر چلاؤں گا۔ اللہ نے اس کی اس باکانہ جسارت پر انجام کار بتاتے ہوئے فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے، کیونکہ خدا کے نافرمان رحمت الہی کے مستحق ہرگز نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ ابلیس کے دربار خداوندی سے دھتکار دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو سب سے پہلی عورت تھی۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ابلیس لعین اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے پاس خیر خواہ بن کر آیا اور ان کو بہکانے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس کے اس بہلاوے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے جال میں آ گئے اور انہوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی دونوں کے ستر کھل گئے اور وہ پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانکنے لگے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی ندا آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ رب کریم کے اس خطاب سے آدم حوا علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے، لیکن ابلیس کی طرح نافرمانی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہم سے درگزر نہ فرمائے گا اور رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ وہ ذات بہت ہی رحم کرنے والی اور مہربان ہے۔ جو بھی اپنے کاموں پر شرمندہ ہو کر اس سے سچے دل سے معافی مانگے، وہ اسے ضرور معاف کرتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں اور انعام سے نوازتا ہے۔